إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی انبیاء کرام کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے درمیان آئے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی ہے، جسے توحید کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور جس کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی شرک نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ سارے لوگ ایک امت تھے، توحید پہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اسلام اور کفر کے درمیان بٹ گئے۔ اس کے بعد ضرورت پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا، جو جنت کی بشارت دیتے، توحید پہ رہنے والوں کو بشارت دی جاتی، اور جو شرک کی طرف مائل ہو رہا ہے اس سے انبیاء کرام لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک لوگ توحید پہ رہے۔ اس کے بعد قوم نوح کے اندر شرک پھیلا، اور سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ شرک پھیلنے کی وجوہات کیا تھی؟ اسی سے ہم توحید اور شرک کے درمیان تفریق کر سکتے ہیں۔
ایک وہ ماحول جس میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور دوسرا وہ ماحول جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور توحید کی دعوت سب سے پہلے دینے والے، لوگوں کو شرک سے نکالنے والے حضرت نوح علیہ السلام، اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے اندر بھیجے گئے اور شرک سے نکالنے کے لیے بھیجے گئے۔ اگر ان دو ماحول کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو ایسی صورت میں ہم شرک کو بڑی اچھے انداز میں سمجھ لیں گے، اور جب تک ہم شرک کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم توحید کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ توحید کے خلاف شرک ہے اور شرک کے خلاف توحید ہے۔ اور ایک مشہور مقولہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ ہر چیز کو اس کے الٹ اور برعکس چیز سے پہچانا جاتا ہے۔ شرک کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے قوم نوح کے اندر شرک واقع ہوا، اور سب سے پہلا شرک قوم نوح کے اندر واقع ہوا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح کے اندر ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو قوم نوح کے اندر پائے گئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو اس وقت ان کی قوم کے جو بڑے افراد تھے، جو پاورفل افراد تھے، انہوں نے کہا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے افراد سے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑنا نہیں، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو نہیں چھوڑنا، نسر کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیے تو اس امت کے سب سے بڑے مفسر جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ دینا اور قرآن کی تفسیر کا علم اسے عطا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ نام جو ذکر کیے گئے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سارے نام جو معبودان باطل کے طور پہ ذکر کیے گئے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے قوم کے نیک لوگ تھے، ولی تھے، صالح اور بزرگ لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، یہ موحد افراد تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا، یہ وفات پائے تو ان کی قوم کو بہت افسوس ہوا۔ شرک کی ابتدا شیطان نے کیسے کی وہ سمجھے، قوم کے لوگوں کو بہت افسوس ہوا تو شیطان ان کے خوابوں میں اور بعض روایات کے مطابق ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہارے قوم کے نیک لوگ تھے، جہاں پہ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں ان کے مجسمے بنا کر، ان کے بت تیار کر کے اسی عبادت گاہ میں رکھ دیے جائیں۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ شیطان نے کیا بات ڈالی کہ دیکھو ان کے مجسمے ہوں گے تو ان کے اعمال تمہیں یاد آئیں گے، اور جب اعمال یاد آئیں تو ایسی صورت میں اللہ کی عبادت ویسے ہی کرو جیسے یہ کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت اور نیک اعمال ویسے ہی کرو جیسے ہی کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان کے اعمال، ان کی عبادتیں یاد آئیں گی۔ پہلی نسل نے عبادت کی، اللہ کی عبادت کی، توحید کو اپنایا، نیک اعمال کیے، لیکن دھیرے دھیرے یہ چیز لوگوں کے ذہن سے نکل گئی، اور آگے آنے والی نسلوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قوم نوح کے اندر شرک پھیل گیا۔
یہ شرک کی ابتدا تھی. سب سے پہلے انسانوں میں شرک اسی ذریعے سے پھیلا. آپ سوچیں کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کون تھے؟ وہ اپنے قوم کے نیک اور بزرگ افراد تھے. اور ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف ان کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کی عبادت کی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا. اللہ کی بھی عبادت ہوتی اور ان کی بھی عبادت ہوتی تھی. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے. یہ خام خیالی ہے اور یہ غلط سوچنا ہے کہ ہر وہ مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت جس طریقے سے ہونی چاہیے اس میں سے کچھ عبادت کی شکلوں کو وہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے. اب آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے تھے، مشرکین عرب یا مشرکین مکہ، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے پاس بھی جو بت موجود تھے یہ بت کوئی خراب افراد نہیں تھے، بلکہ یہ نیک کام کرنے والے افراد تھے جن کو انہوں نے بتوں کے طور پہ رکھا تھا اور ان سے وہ شفاعت طلب کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لات کا ذکر کیا ہے. افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو نہیں دیکھا؟ لات جو ان کے مشہور معبود تھے، ان کی تفسیر ان کے تعلق سے تفسیر میں آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لات یہ ایک نیک انسان تھا. یہ ایک نیک آدمی تھا جو طائف کے راستے پہ بیٹھتا اور وہاں سے حج کے لیے آنے والے حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا. نیک کام کرتا تھا کہ مسافروں کے لیے حج پہ آنے والے افراد کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر مجاور ہوتا تھا اور اس طریقے سے اس کی عبادت شروع کر دی گئی. یہ لات کے تعلق سے ہے. مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے کہ ان کا شرک کیا تھا. ان کا شرک کیا تھا؟ جس شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا. کس شرک کو مٹانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جو انبیاء میں سب سے افضل نبی ہیں. ان کا شرک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو بت ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، گنہگار بندے ہیں، تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. آج کے الفاظ میں اگر کہیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اس لیے ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے تو ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. یہی ان کا شرک تھا. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب تعالی سے مرتبے میں قریب کر دیں گے. عبادت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ معبود ہیں. عبادت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ مکمل طور پہ مالک ہیں، بلکہ آج کے مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ مشرکین مکہ کے شرک سے کہیں زیادہ بڑا ہے. مسلمان جو شرک کرتے ہیں وہ مشرکین مکہ کے شرک سے کہیں زیادہ بڑا ہے. مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، اور حج میں جو تلبیہ پکارتے تھے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے معبود کا جو پاور ہے بہت ہی تھوڑا اور بہت ہی کم ہے. وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. یہ ان کا تلبیہ تھا مشرکین مکہ کا. اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اللہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.
اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ایک شریک ہے، تیرا ایک شریک ہے، تملکہ وما ملک، اور اس شریک کا مالک بھی تو ہے، اور اس کا جو پاور ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے۔ ان کے لیے قرآن کریم میں جہنم بتلائی گئی، اور اسی توحید اور شرک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ سے لڑائی ہوئی۔ شرک کیا تھا کہ کسی ایک بزرگ کو انہوں نے ڈال دیا درمیان میں، اور ان کے ذریعے سے اپنی باتیں رب تعالیٰ تک پہنچاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا شرک دیکھا جائے تو اس سے بڑا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو یہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اللہ کا انکار ان کے یہاں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس پورے کائنات کو چلاتا کون ہے، اس کائنات کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ آج مسلمانوں کا شرک دیکھیے، مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے تو کہیں گے کہ ابدال اور اقطاب کے ہاتھوں میں ہے۔ مشرکین مکہ کا شرک ہمارے مسلمانوں کے شرک سے ہلکا تھا، پھر بھی وہ مشرک ٹھہرے۔ کیوں مشرک ٹھہرے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ توحید کیا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اور جن حالات کی وجہ سے مسلمان برباد ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو آپ میں شرک نہیں ہوگا۔ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ ہیں، مسلمان آپ ہیں، تو مسلمان قوم کے اندر شرک نہیں پائے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر شرک پائے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی تھی، اس نبوت کے تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میری امت میں شرک پایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے، میری امت سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جب تک میری امت کے کچھ قبیلے غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اوثان کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے کی عبادت کی جائے۔ بدھ کی کریں گے وہ بھی وثن ہے، صنم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ قبر کی عبادت آپ کریں گے، قبر والے کو پکاریں گے، یہ بھی وثن ہے۔ آپ کسی درخت سے مدد لیں گے وہ بھی وثن ہے، آپ کسی پتھر سے مدد لیں گے وہ بھی وثن ہے۔ یہ تمام چیزیں وثن کے اندر داخل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کے افراد غیر اللہ کی عبادت کریں گے۔ تعجب ہوتا ہے تھوڑا سا، مسلمان سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور عبادت کو صرف نماز روزہ انہی چیز کو سمجھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم قبر پہ جا کر قبر والے کو پکار رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو شرک ٹھہرایا گیا ہے۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو قرار دیا ہے۔ اگر آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد میں ہم کس لیے آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
اس لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی اور سے دعا نہیں کرنا۔ عبادتوں کی مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ توحید چھپی ہوئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف نماز سے یہ عبادت ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت ہے، صرف حج کر دینا، صدقہ دینا یہ عبادتیں ہیں۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی عبادتیں موجود ہیں۔ یہ ظاہری عبادتیں ہیں، کچھ عبادتیں باطنی ہیں، آپ کے قلبی عبادتیں ہیں جو آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے مکمل تعظیم کے ساتھ، حد درجہ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ کھڑے ہونا آپ کا کسی قبر یا کسی دوسرے فرد کے لیے ہے اسی انداز میں، تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع عبادت کا حصہ ہے۔ اگر اس انداز میں آپ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، اس سامنے والے کی تعظیم اور اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے امید رکھتے ہوئے، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر تین چیزیں بہت اہم ہیں، اور یہیں سے توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ حد درجہ تعظیم اور سامنے والے سے خوف رکھنا اور اس سے امید رکھنا۔ ہم جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کی مکمل تعظیم اور مکمل احترام ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور وہیں پہ ہم اپنی نماز اور عبادتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کرے گا یا اجر دے گا، اور وہیں پہ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم نے نماز کے اندر اپنا طریقہ اپنایا اور نماز کے اندر اپنا طریقہ اپنا کر یا اسی طریقے سے نماز ہم نے چھوڑ دیا، تو ہمارے دلوں کے اندر خوف رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ یہ پاور، تعظیم، امید اور خوف کا، اسی کو ملا کر عبادت کہتے ہیں۔ اور ابھی تو آپ نے عید کے موقع سے، بقرعید کے موقع سے آپ نے جانوروں کو ذبح کیا۔ جانور کا اللہ کے لیے ذبح کرنا قربانی تھا، آپ نے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر یہی عبادت آپ کسی غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جیسے قبروں پہ جا کر مختلف جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قبر والے کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ہر وہ عبادت جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو غیر اللہ کی عبادت ہے۔ نذر و نیاز چڑھایا جاتا ہے قبروں پہ، نذر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ نیاز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ نیاز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو پیش کرنا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ جب انہوں نے نیاز پیش کیا، اس کو قربان کہا گیا ہے، قربانی کہی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نیاز پیش کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حسین کے نام کا نیاز، فلاں کے نام کا نیاز، اس طریقے سے ہم نیاز بانٹتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا نیاز بانٹتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیش کی گئی قربانی، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا نیاز، یہ اللہ کی عبادت ہوئی۔ تو غیر اللہ کے سامنے وہ کام کیا گیا تو غیر اللہ کی عبادت کیسے نہیں ہوئی؟ تعجب ہے ہمارے اوپر، ہم نے عبادتوں کو اپنے انداز میں تقسیم کر لیا ہے۔ یہ شرک جو مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اس کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی شرک ہے جس شرک کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ جس شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ جس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا ہے۔ ہمارے سامنے سیرت طیبہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس ماحول میں آئے، کس چیز کو مٹانے کے لیے آئے۔ اگر ہم خود اس کام کو کرنے لگیں تو ہم مشرک کیوں نہ ہوں؟
مشرکین مکہ ہم سے زیادہ شرک اور توحید کو جانتے تھے۔ ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اسلام کا بہت دفاع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بہت زیادہ کیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو وہاں پہ ابو جہل، جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، یعنی جہالت کا باپ، بیٹھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہ اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ہم اپنی زبانوں سے بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ زبان سے بولنا ہم آسان سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں اور اسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے چچا آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اس ایک کلمے کو لے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت کے طور پہ پیش کروں گا۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کیا بولا؟ یہ نہیں کہا کہ کہہ دو، کہنے میں کیا ہے؟ کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی عبد المطلب کا دین کیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ اور بھی نیک اور ولیوں کو پکارنا ہے۔ یہی عبد المطلب کا دین تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور وہ پیچھے سے جواب دیتا رہا۔ آخری بات جو ابو طالب نے کہا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین اور دھرم پہ وہ ہیں، مشرک ٹھہرے۔ اسلام کا دفاع کیا آپ پڑھیں گے ابو طالب کے تعلق سے تو حیران رہیں گے کہ ایک مسلمان کیا اسلام کے لیے اتنا کر سکتا ہے جتنا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ توحید کو جانتا تھا، ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو طالب بھی جانتے تھے کہ توحید کیا ہے۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دیے تو سارے معبودان کو چھوڑنا ہے، سارے ولیوں، پیروں اور بزرگوں اور جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہی توحید ہے اور یہی اسلام ہے، اور اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرنا۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی بصیرت، حکمت، قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی توحید کو جو اپنایا وہ مسلمان ٹھہرا، جس نے اس توحید کو قبول نہیں کیا وہ مشرک ٹھہرا، چاہے وہ کوئی بھی شخص رہا ہو۔ لیکن آج ہم اسی توحید کو بھلا چکے ہیں، آج ہم شرک کو اپنا چکے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور ایسا شرک کر رہے ہیں جو ہمارا شرک مشرکین مکہ سے 2 قدم آگے ہیں۔ ان کا شرک صرف الوہیت اور عبادت کے اندر تھا، ہمارا شرک ربوبیت کے اندر بھی موجود ہے، الوہیت میں ہے ہی اور ربوبیت کے اندر بھی ہے۔ اسی لیے آج ضرورت ہے کہ ہم توحید کو پڑھیں۔ مسلمان ہونا صرف کافی نہیں ہے، توحید کو پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، اس کے باوجود مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ 13 سال تک نبی ہونے کے باوجود دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کو توحید کی طرف بلاتے رہے، اس کے باوجود آپ کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو جب نبی کے لیے آیت نازل ہو سکتی ہے 13 سال دعوت دینے کے بعد، تو ہم مسلمانوں کو توحید کی ضرورت نہیں ہے، توحید کو پڑھنے اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اور یہی سوچ لینے سے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی ہے، اسی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہیں، ورنہ ہم شرک سے دور رہتے۔
آج توحید کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، شرک کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سے دور رہیں، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے اچھے انداز میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، توحید پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق دے، اور شرک سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے، اور ہمارے بھائی جو شرک میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس دلدل سے نکال کر توحید کے باغوں میں انہیں ڈال دے۔ آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.